اس لیے محرم منانے والوں سے ایک سوال یہ ہے کہ محرم منا لیے، بہت اچھی بات ہے، منا لیے، فارغ ہو گئے، آپ یہ بتاؤ آپ مسجد کو کب آؤ گے؟ آپ کب نماز شروع کرو گے؟ یہ بھی ہمارا سوال ہے۔ محرم منا لیے، ہو گیا، قرآن کب سے شروع کرو گے آپ کی مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، کب سے آپ مسجدوں کو آباد کرو گے؟ ساری زندگی مؤذن پکارتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، ساری زندگی مؤذن پکارتا رہا، آؤ نماز کی طرف، مسجد میں کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے، انہیں 10 محرم کے دن شربت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، حلیم میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، دعوت میں اور بریانی میں، کھچڑے میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، روڈ پر کھڑا ہو کر بدنام ہو رہا ہے خود بھی اور اسلام کو بھی بدنام کرا رہا ہے، اور یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہاں مؤذن پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوری زندگی ہو گئی اس کو پکارتے پکارتے، لیکن کبھی اس نے یہ سوچا نہیں کہ یہ آواز کیوں آ رہی ہے۔ کامیابی کہاں تلاش کر رہا ہے؟ شربت میں۔ شربت میں کامیابی ہے، بتاؤ، حضور نے کہا ہے نہیں شربت تقسیم کرو، لیکن کتنی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ شربت پورے دن نماز نہیں پڑھے، 10 محرم کے دن فجر کی نماز، اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا ان لوگوں سے سوال فجر بھی پڑھے کیا؟ اور وہ ایک صاحب یہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک شربت تقسیم کر رہے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ نے جو کہا میں نے ان سے پوچھا، وہ 10-15 آدمی جو شربت تقسیم کر رہے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ بتاؤ، ایسے شربت کی امام حسین کو ضرورت نہیں ہے۔ 10 محرم کے دن صرف شربت یاد رہا، نماز یاد نہ رہی، حلیم یاد رہا، قرآن یاد نہ رہا۔ امام حسین تو یاد ہے، لیکن امام حسین کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو محرم منا لیے ان سے سوال ہے کب اب یہ بتاؤ، ہمارا سوال یہ ہے کب نمازوں کو شروع کرو گے، کب جہیز سے توبہ کرو گے؟ اب جہیز لینا بند کر دو گے کیا؟ والدین کا نافرمانی، بیوی پر ظلم کرنا، بچوں پر ظلم کرنا، شراب اور نشہ، بیڑی سگریٹ اور جتنے تمہارے اندر گندی عادت ہے یہ کب چھوڑو گے؟ یہ بھی بتاؤ۔ محرم منانے کے بعد اس بات پر بھی غور کرنا ہے، وراثت کب دو گے؟ انصاف کب سے قائم کر رہے ہو؟ اپنی بہنوں کا جو حق کھا کے آپ بیٹھے ہو وہ وراثت کب ادا کرو گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے ایسے لوگوں سے جو محرم بنا لیے، اب یہ بتاؤ آپ کا جو فون ہے جو گندا ہے، جس میں آپ غلاظت دیکھ رہے ہو، جس میں ننگی لڑکیاں دیکھ رہے ہو، وہ یہودی لڑکیاں جو ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو مار رہی ہیں، عورتیں، تم ان کا ناچ دیکھ رہی ہو، ان کی ننگی تصویریں اور ننگی فلمیں رات کو دیکھ کر سو رہے ہو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے اب آپ یہ بتائیں محرم بنانے کے بعد آپ اپنے فون کو کب پاک کرو گے، کب صاف کرو گے؟ اس لیے حسین کا عاشق نماز نہیں چھوڑتا ہے، حسین کا عاشق جھوٹ نہیں بولتا ہے، حسین کا عاشق دھوکہ نہیں دیتا ہے، حسین کا عاشق کبھی تکبر نہیں کرتا ہے، حسین کا عاشق مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کو ویران نہیں کرتا ہے، حسین کا عاشق کبھی شراب نہیں پیتا ہے، حسین کا عاشق کبھی نشہ نہیں کرتا ہے، حسین کا عاشق لڑکی آئے تو نظریں جھکا لیتا ہے، حسین کا عاشق ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حسین کا عاشق جو ہے وہ کبھی جہیز لیتا نہیں ہے، بیوی کو مارتا نہیں ہے، بچوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بہنوں کو حق دیتا ہے، اولاد کو حق دیتا ہے، جس کا حق ہے ان سب کا حق ادا کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، امام سے محبت، قرآن سے محبت، مؤذن سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف اپنے چہرے کو حسینی نہ بنائے، ہم اپنے دل کو بھی حسینی بنائیں۔ ہمارے دل میں حسین نہیں ہے، ہمارے دل میں یزید بستا ہے، لیکن ہمارے چہرے پر حسین بستا ہے۔ جس کا صرف چہرہ اور حلیہ حسینی ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاک اور صاف دل لے کر آئے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ اس لیے کسی نے کہا نا ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، کوثر کیا؟ آب کوثر۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے قیامت کے دن جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو ہم اپنے چہرے پر حسین کو نہیں لانا ہے، ہمیں اپنے دل میں حسین کو لانا ہے، ہمیں اپنا دل حسینی بنانا ہے۔ محرم سے فارغ ہو گئے، آؤ مسجد کو آباد کر لو، مسجد کی طرف آ جاؤ، نمازوں کو شروع کرو۔